فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار میرے اور آپ کے کریم آقا حضور جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حضرات ذی وقار آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج انشاءاللہ العزیز عصر کی نماز کے بعد ایک مختصر سا درس ہوگا جس میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں گے، اس میں بھی تشریف لائیے گا۔ اور آج کا موضوع ہے، درس پاک ہے علم اور علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے فضائل۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کل اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آپ ان سے پوچھو کہ کیا علم رکھنے والا بندہ اور نا علم رکھنے والا بندہ برابر ہے؟ یہ اللہ قرآن میں سوال کر رہا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو علم رکھتا ہے وہ بندہ اور جس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یہ کبھی نہیں، ممکن نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے علم رکھنے والوں کو درجات میں بلندی عطا فرمائی ہے۔ کیسے؟ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم بندوں کو ایمان لانے کے بعد بلندیاں عطا فرماتے ہیں، لیکن ان میں سے ہم جس کو ممتاز کرنا چاہیں اس کو ہم علم عطا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں بھی آیا، حدیث میں آیا من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، فرمایا جس بندے کی بھلائی کا میرا اللہ ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ پروردگار عالم اور عالم دین کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور کسی عالم کے پاس بیٹھنے کے بڑے فضائل ہیں، بڑے ہی برکات ہیں۔ آج کے موضوع میں ہم دو چیزیں بیان کریں گے کہ علماء کے پاس بیٹھنے کی فضیلت اور علم کی فضیلت، یہ دو چیزیں عرض کریں گے۔ پہلے آپ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، میرے آقا نعمت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ آپ فرماتے ہیں کننا عالما او متعلما او محبا او متابعا ولا تکن نل خامسا فتح لکا۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میری بات یاد رکھنا، کننا عالمن، سب سے پہلی بات ہے کہ عالم بن جانا۔ اپنے غلاموں کو نصیحت فرمائی کہ سب سے پہلے کیا کرنا؟ عالم بن جانا۔ اگر عالم نہ بن جاؤ، اگر عالم نہ بن سکو، او متعلمن، پھر علم حاصل کرنے والے، پھر طالب علم ہی بن جانا۔ عالم بننا یا طالب علم بننا، اگر نہ عالم بن سکو تو نہ ہی طالب علم بن سکو تو تیسرا کام یہ کرنا او محبن، ان سے پیار کرنے والے بن جانا۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا عالم بننا یا طالب علم بننا یا ان سے پیار کرنے والے بننا، او متبعن، یا ان کی اتباع کرنے والے بن جانا۔ یا عالم بننا یا طالب علم بننا یا ان سے محبت کرنے والے یا ان کی تابع داری کرنے والے بن جانا۔ ولا تکن الخامس فتہلک، فرمایا ان میں سے پانچواں نہ بننا، یہ چار ہی بننا
عالم، طالب علم، ان سے محبت کرنے والا، ان کی اتباع کرنے والا، یعنی کہ ان سے پوچھ کے عمل کرنے والا. اگر ان سب چار بندوں میں سے چار بننا، پانچواں نہ بننا، فتہلک، اگر تو پانچواں بنا تو سمجھنا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا تو. جو عالم، جو علم والوں کے پاس نہ اٹھے بیٹھے، اس کے لیے یہ وعید بتائی گئی ہے. صحیح بتاؤ ایمانداری سے، جو کسی عالم کے پاس نہ بیٹھتا ہو یا کسی عالم کی مجلس میں نہ بیٹھتا ہو، اس کو نماز پڑھنی آ سکتی ہے؟ 70 سال عمر ہو گئی ہے بندوں کی، اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان کو وضو ٹھیک بھی کرنا نہیں آتا. اور سب سے بڑی اس کے اندر جناب علی خامی یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ کہا گیا، اوے مولوی نے جناب شریعت درستہ ہو رہے، طریقت درستہ ہو رہے. کچھ فراڈیاں پیران نے نا، جو ڈرامے باز پیر سن، جنہوں جناب علم دی کوکو نہیں سی آندی. بھائی علم تو اتنی افضلیت کا حامل ہے کہ اگر کسی بندے سے پوچھا جائے نا دین اسلام یعنی دین کا نام کیا ہے، تو وہ کہتا ہے جی دین کا نام دین اسلام ہے. دین کا نام دین، بولیے، دین کا نام دین اسلام ہے. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے اچھا اسلام کے علاوہ دین کا کوئی نام بتاؤ، تو علماء نے لکھا ہے دین کا دوسرا، اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے. دین اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے. قرآن میں سب سے پہلی وہی جو رسول کریم سے بات ہوئی، اقرا، محبوب پڑھیے، اے میرے محبوب پڑھیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا سب سے پہلی وہی. اللہ رب العالمین نے ممتاز کیا کائنات سے علم کو. اللہ نے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیکھنے والا، جا قرآن نے پھر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے. جس کے پاس علم ہے اس کی قدر و منزلت زیادہ ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ شہید ہوئے نا جنگ احد میں 70 کے قریب، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ایک ایک قبر میں دو دو صحابہ کو دفن فرما رہے تھے، تو سید الانبیاء سرکار کہتے جب ان کی میتیں لائی جاتی تو حضور پوچھتے ان دونوں میں سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ کہتے یا رسول اللہ اس کو زیادہ علم تھا، فقہ کا، قرآن کا، حدیث کا، آپ کی باتوں کا. تو حضور فرماتے پہلے اس کو دفن کرو، دوسرے کو بعد میں کرنا. علم کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علم حاصل کرنے والا جو ہے نا اس کو اللہ ممتاز کر دیتا ہے زمانے میں. اور عالم کی، یاد رکھنا میری بات، جن قوموں نے اپنے علماء کی شناخت کو، اپنے علماء کی قدر و منزلت کو یاد رکھا نا، وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہو جائیں گے. جو لوگ علماء کے پیچھے چلنے والے، کیونکہ ان کو دین کی سمجھ آ جائے گی، وہ نہ دین میں کوئی کمی کوتاہی کریں گے، نہ کسی باقی امور میں کمی کوتاہی کریں گے. اس لیے کہ دین سیکھنا یہ جناب والی پیغمبرانہ شیوا ہے. بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. فرمایا میرے غلاموں، ایک عالم دین کو تم لوگوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی ایک ادنا صحابی پر فضیلت حاصل. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یعنی عابد، جو شب زندہ دار، ساری رات نفل پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، صوم و صلات کا پابند بندہ ہو. آپ نے سنا نہیں ہے شرعی مسئلہ؟ فرمایا کہ ایک عابد بندہ ساری رات نفل پڑھے، تسبیح و تحلیل کرے، ذکر و اذکار کرے، اور ایک عالم دین آرام سے سویا رہے، اس کا سونا اس کی عبادت سے افضل ہے. یہ رسول کریم کا فرمان ہے. مولوی کو عزت کسی کے باپ نے نہیں دی، اس کو عزت کس نے دی ہے؟ اللہ کے دین نے دی، اسلام نے دی ہے، علم نے دی ہے. یہ علم کی وجہ ہے. آپ میں سے بعض لوگ مجھ سے امیر بھی زیادہ ہیں، سونے بھی زیادہ ہیں، بڑی خاندانوں والے بھی ہوں گے، لیکن آپ نیچے بیٹھے ہو، میں اوپر بیٹھا. یہ کس نے مجھے ممتاز کیا؟ یہ اللہ کے دین نے، علم نے مجھے ممتاز کیا. اس لیے سرکار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اور آپ کے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے حبیب، میرے آقا نعمت کا فرمان دل نشین ہے. حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلما، لوگوں مجھے دنیا میں عالم بنا کر بھیجا گیا، معلم بنا کر، علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا. میں نبی ہوں لیکن معلم ہوں. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ وقت تھا، اور اس پر جناب علی ایک دوسرے بادشاہ سے، دوسرے کسی ملک سے اس کی جنگ ہو گئی. تو جناب وہ جنگ کے اندر ایک بادشاہ ہار گیا جنگ. اب جو ہارا نا،
اس کو قیدی کر کے پکڑ کے دوسرے بادشاہ کی خدمت میں زنجیروں میں باندھا ہوا تھا اور لے کر آئے. تو بادشاہ وقت کے دل میں رحم آیا. اس نے کہا چلو یار کچھ بھی ہے غلطی اس سے ہوئی ہے لیکن ہے تو یہ بھی اپنے وطن کا بادشاہ ہے. اس کو کہنے لگا یار میں تجھے جیل میں اور قید خانے میں بند نہیں کرتا, زندان میں نہیں ڈالتا, لیکن اگر تو کوئی میرے حکومت میں, میری سلطنت میں اگر تو اعلیٰ کوئی پوسٹ مانگے میں تجھے وزیر بنا لیتا ہوں, میں تجھے جناب ولی اپنا کوئی مشیر بنا لیتا ہوں, میں تجھے کوئی خزانچی بنا دیتا ہوں, کوئی عہدہ دے دیتا ہوں, بتا کیا چاہتا ہے. وہ بادشاہ پڑھا لکھا بندہ تھا, وہ کہنے لگا مجھے استاد لگا دو, مجھے استاد لگا دو, معلم لگا دو, میں طالب علموں کو دین سکھاؤں گا. بادشاہ مسکرایا, کہنے لگا بڑی بات ہے, پھر بادشاہی مانگتے ہو, پھر بادشاہی مانگ رہے ہو, بڑی بات ہے, تم سمجھتے ہو کہ اس بادشاہ سے تمہیں اتارا ہے, اب یہاں پھر تم بادشاہ بن جاؤ. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ تو فرمایا یہ علم کی فضیلت ہے, علم کی وجہ سے جناب ولی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو زمانے میں ممتاز کرتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بات سنائی ہوئی ہے, یہ علم کے بڑے مراتب ہیں, بڑے فضائل ہیں. فرماتے ایک بندہ تھا, وہ مچھلیاں پکڑتا تھا اور جناب علی دریا سے وہ مچھلیاں پکڑتا تھا. ایک دن اس نے ایک مچھلی پکڑی, بڑی حسین و جمیل, بڑی خوبصورت, ایسی جناب علی سنہری کلر کی تھی جیسے سونا ہوتا ہے, اور اس نے پکڑی تو وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا یار میں نے اپنی پوری زندگی 70 سال 60 سال زندگی کے ہو گئے اور آج تک اس جیسی مچھلی میں نے نہیں دیکھی, تو چلو یہ مچھلی نا بادشاہ وقت کو تحفہ دیتا ہوں, بادشاہ راضی ہو جائے گا اور مجھے کوئی انعام و اکرام دے گا. اب اس نے وہ مچھلی پکڑی اپنے ہاتھ میں اور بادشاہ کی جانب چل دیا. جب بادشاہ کے محل کے قریب جانے لگا نا تو دیکھا ایک عالم دین بیٹھا ہے اور وہ بچوں کو علم دین پڑھا رہا ہے اور کہتا ہے بچے یاد رکھنا مخلوق جو ہوتی ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے, ایک مذکر, ایک مونس اور تیسری مخنث. مذکر, مونس اور مخنث, مذکر, مونس اور مخنث. یاد کرو اس کو, جیسے طالب علم مدرسوں میں یاد کرتے ہیں نا, فعلا, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتن, فعلتو, فعلنا, وہ یاد کرتے ہیں. دربا, دربا, دربو, دربت, دربتا, دربنا, دربتا, دربتما, دربتم, دربتی, دربتما, دربتن, دربتو, دربنا. تواڈے اتوں لنگ گئی سبحان اللہ کو تسی بس. یہ ایک لفظ کے 14 سے زیادہ معنی ہیں, سمجھ آئی جی آپ کو؟ یہ پہلے کچھ مذکر کے تھے, پھر مونس کے تھے, جناب والی یہ سارے صیغے ہیں جو درس نظامی میں ایک عالم کو پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, تیار کرنے کے لیے پہلے اس کو سکھائے جاتے ہیں. ایویں تے گل نہیں نا, قرآن نے کیوں آکھیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, فرمایا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے. ایک عالم اور ناصر مدنی کا کوئی مقابلہ کروائے تو وہ تو بیوقوف ہوگا زمانے کا بڑا. ایک بندہ مولوی ہے, وہ ممبر پہ بیٹھ کے صرف بکواس کرتا ہے, جغتے مارتا ہے رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر, اور ایک عالم یہاں پر بیٹھ کے اللہ کے قرآن اور حدیث سے استدلال کرتا ہے, تو پھر اس میں زمین و آسمان کا فرق میرے رب نے رکھا ہے. ایک مراسی اور ایک عالم برابر نہیں ہو سکتے, یاد رکھیے گا. ہاں, مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. کسی بندے نے آپ سے جا کے کہا, انہوں نے کہا حضرت جی فلاں جگہ تے ایک مولوی نے چوری کی تھی. انہوں نے کہا یار ہمیں جھوٹ مار دے ہو, مولوی چوری نہیں کی تھی, چوراں داڑیاں رکھ لئیں. سمجھ آئی دونوں بات دی بھئی؟ اب کوئی بندہ بےایمان ہو تو اس میں عالم کا کیا قصور ہے, اس میں علم والے کا کیا قصور ہے؟ اور اکثر آپ دیکھیں گے کبھی کبھی کہ جناب ہوتا ہے ایسا زمانے میں, معاشرے میں کوئی کام ہوتا ہے, کوئی بندہ مولوی صاحب کے پاس اٹھ رہا بیٹھتا ہو نا, مسجد میں آتا ہو تو باہر کوئی تھوڑی بہتی بھی شرارت کرے نا تو اس کے والدین یا کوئی گلی محلے والا دیکھے تو وہ آگے قاری صاحب کو کہتا ہے تواڈے کول نہیں جڑا بندہ بہندا, انہوں تو سمجھا دیو بھئی. ان کو یہ, ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بن چکا ہے کہ جو عالم کے پاس بیٹھتا ہے وہ سلجھا ہوا بندہ ہوتا ہے, وہ جاہل نہیں ہو سکتا. یہ ہر بندے کے ذہن میں یہ خیال آ چکا ہے. اور عالم کے پاس بیٹھنے کے اللہ سب سے بڑے فیوز و برکات کیا دیتا ہے, آپ اس بات میں سنیے. وہ بندے نے جب دیکھا نا, مچھلی پکڑنے والے نے, کہ یہ بابا کیا سکھا رہا ہے ان کو, مذکر مونس اور مخنث, مذکر مونس اور مخنث, مذکر کیا کی. آپ نے دل چ خیال کردہ کہ اندر لاؤ ایسے ہی ان کا وقت ضائع کر رہا ہے, میرے پاس بھیجو ان کو, ان بچوں کو, میں ان کو مچھلی پکڑنا سکھاؤں, اپنے ماں باپ کو روٹی کما کر کھلائیں. کون سے کام میں ان کو ڈالا ہوا ہے. اچھا یہ بات اب اس کے ذہن میں داخل تو ہو گئی, وہ بات اس نے سنی تھی, یاد ہو گئی اس کو. اب چلتا چلتا جناب والی وہ وہاں بادشاہ کی خدمت میں گیا. استاد یہاں جو پڑھا رہے تھے نا وہ بتا رہے تھے, کہتے تھے بیٹا ایک جنس کا نام مذکر ہے, ایک کا نام مونس ہے اور ایک کا نام مخنث ہے. مذکر اور مونس آپس میں ملے تو آگے نسل بڑھتی ہے, مخنث کے ملنے سے نسل نہیں بڑھتی. مخنث تیسری قسم ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ہجڑا کہتے ہیں, یعنی کہ جو بانج ہو, اولاد پیدا نہ کر سکتا ہو, وہ ایک نسل کے ساتھ مل نہ سکتا ہو. فرمایا جناب علی یہ مخنث ہے, تیسری قسم ہے.
ابا وہ مچھوارے نے، مچھلیاں پکڑنے والے نے عالم کی ایک بات سنی. کتنی باتیں؟ ایک بات. بادشاہ وقت کے پاس پہنچا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں جناب. جب پہنچا تو بادشاہ نے جناب والی وہ مچھلی دیکھی، بڑا راضی ہوا. اپنی بیوی کو کہا یہ دیکھو ہماری رعایا کے اندر اتنے اتنے قابل بندے ہیں، اتنی خوبصورت مچھلی جناب والی پکڑ کے لایا. بادشاہ کی رانی نے جب وہ مچھلی دیکھی تو بڑی خوش ہوئی، تو کہنے لگی بادشاہ اس کو نا آپ کہو کہ اس کے ساتھ والی ایک اور لے کے آئے، ہم ان دونوں کو آپس میں ملاپ کروائیں گے، ان میں سے جو جوڑے پیدا ہوں گے ہم دوسرے بادشاہوں کو تحفے بھیجیں گے، ہماری عزت قدر و منزلت زیادہ بڑھے گی. اب وہ مچھلیاں بیچنے والے نے پوری زندگی میں وہ ایک ہی پکڑی تھی، دوسری اس کا ابا بھی نہیں لا سکتا تھا، وہ کہاں سے لاتا؟ تو بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر کل تک نہ لے آندی تو تیری گردن لا دیاں گا. اگر کل تک اس کے جیسی اور نہ لے کے آئے تو تیری گردن اتار دوں گا. اب وہ بندہ پریشان. اب اس کو فوراً وہ عالم کی بات یاد آئی. کہنے لگا حضرت جی ایک بات سنیے، مخلوق جو ہے نا جنس تین قسم کی ہوتی ہے، ایک مذکر ایک مونس. مذکر مونس آپس میں ملے تو نسل بڑھتی ہے، مخنث کے ملنے سے نسل نہیں بڑھتی، اور یہ مخنث ہے. یہ نہ مذکر ہے نہ مونس ہے، یہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ مخنث ہے. بادشاہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تھوڑا سا انعام دیا، فرمایا چل جاؤ. اب وہ بندہ باہر نکلا تو اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا. کہنے لگا یار عالم کی ایک بات نے میری زندگی بچا لی، اگر میں ساری زندگی علم پڑھتا تو میرا کیا ہوتا؟ بولو سبحان اللہ. ذرا اونچی بولو، جنہوں نے نیندر آئی انہوں دی دور ہوئے. ماشاء اللہ. انہوں نے کہا جناب بھئی ایک دن دا علم حاصل کیتا ہے تو اس علم نے کی کیتا ہے؟ میری زندگی بچائی تھی. جے اگر ساری زندگی پڑھتا. حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ اللہ دے بڑے نیک ولی کامل گزرے. آپ ایک یار دے گھر گئے انہوں ملن واسطے، انہوں بچے واسطے جڑے روز دی ایک آیت بھی پڑھن، قرآن دی ایک آیت بھی پڑھو جناب، بڑی وڈی گل جے، تہاڈی سمجھ تو بالا تارے گل. تانوں پتہ نہیں اللہ نے تانوں کس من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. میرے نبی نے فرمایا جس کی بھلائی کا میرا رب ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا کر، اس کو دین پر لا کر ڈال دیتا ہے. اینج نہیں آئے تسی جناب، اللہ چاہندا ہے تہاڈا بھلا کرنا. جہاں رب بھلا کرنا چاہے پھر انہوں دین دی سمجھ عطا کردا ہے. فرماندے نے کہ جناب حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے پیارے غلام تھے حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ. تو آپ ایک یار اپنے نک کو نہ ملنے کے لیے گئے اس کے گھر، تو اس نے ایک کمرے میں سلا دیا. وہ بندہ ماڑا تھا اور رات کو نا مکان جناب ولی اس کا چھت تھوڑا خستہ سا تھا. بارش آئی اور مکان سے پانی ٹپکنے لگا، چھت سے بارش کی وجہ سے پانی نیچے آنے لگا. جناب وہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ پورا چھت کہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ہر جگہ سے پانی ٹپک رہا ہے. شیخ سعدی ایک کونے میں ایسے کھڑے ہو گئے، آسمان سے بادل برسے اور جناب علی چھت میں سے پانی زمین پر گرا. گرتے 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 ایک نہ ٹویا بن گیا، کھڈا بنا. اس کھڈے کے اندر پانی کا ایک ایک قطرہ جمع ہوتا رہا. تو شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ دیکھتے دیکھتے نا کہنے لگے 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازحال طفل نگشت. کہنے لگے سعدی تیری عمر پیاری 40 سال گزر گئی اور مزاج تیرے آج بھی بچوں والے ہیں. اور 40 سال پیاری عمر گزار دی ہے، اگر روز کا علم دین کا ایک مسئلہ بھی سیکھا ہوتا تو آج 40 سالوں میں تو نے کتنا بڑا عالم بن جانا. اگر روز ایک حدیث بھی سیکھی ہوتی تو آج کتنی حدیثیں تجھے آنی تھی. 40 سال عمر گزر گئی تیری پیاری. تو شیخ سعدی علیہ رحمہ جناب علی فوراً گئے اور جا کے پڑھنا شروع کر دیا. جا کر پڑھنا شروع کر دیا. پھر پڑھتے 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 اللہ نے اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ اب جو مولوی شیخ سعدی کی کتابیں نہ پڑھے وہ مولوی نہیں بن سکتا. اتنا بڑا مولوی بنا دیا اللہ نے شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ. اور میں نے جب یہ حضرت شیخ سعدی شیرازی کی یہ بات پڑھی نا تو میرے دل میں بڑی جناب طلب پیدا ہوئی. میری شادی ہو چکی تھی تب، تو میں نے سوچا میں بھی پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں. تو پھر اندر بعض بندوں کے پاس بیٹھا تو وہ کہنے لگو نہیں نہیں ویوں بات بندہ نہیں پڑھ سکتا. تو میں نے کہا شیخ سعدی نے تو پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں ہر بندہ شیخ سعدی ہے. اچھا پھر میں اندر تہیا ہے کیتا، میں کہا لے پھر بابا سعدی میں بھی تیرے پیچھے آ رہے ہوں. اور بحمد اللہ تعالی آج آپ دیکھو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں. یہ جناب ولی اگر انسان پکا تہیا، آپ سمجھو اپنے ذہن میں بات بتاؤ، اپنے ذہن کو یہ بات سمجھاؤ کہ یار اگر رمضان دے مہینے وچ میں 30 دن نماز پڑھ سکنا تو پورا سال میں نو کی. یہ رمضان بتا رہا ہے کہ بھائی یہ کام کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہے کہ جو تجھ سے ہونا ہی نہیں ہے. بعض بندے کہتے ہیں اب ویسے رواجن بن چکا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی دین تے چلنا تے بڑا اوکھا ہے، کوئی کیویں چل سکتا ہے. ہن کیویں چل دے ہو بھائی؟
بھئی نماز پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، اللہ رسول کی تابعداری کر رہے ہو، جھوٹ سے بچے ہوئے ہو، بد نگاہی سے بچے ہوئے ہو، ہر برا کام کرنے سے پہلے 20 بار سوچتے ہو کہ میرا روزہ ہے، تو جہاں اگر اب کر سکتے ہو تو پھر غیر رمضان کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے حضرت ذی وقار پروردگار عالم نے علم کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا کیا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے ممتاز کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا، جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرو میرے آدم کو، یہ علم کی بنا پر تھا۔ قرآن پاک ہے، دیکھیں آپ، بڑی برکت والی کتاب ہے، اور اس کے اندر قرآن کے اندر صورتیں ہیں۔ کسی صورت کا نام صورت محمد ہے، کسی صورت کا نام صورت حج ہے، کسی صورت کا نام صورت ابراہیم ہے، کسی صورت کا نام صورت مریم ہے، کسی صورت کا نام جناب ولی یہاں انبی یوسف ہے، یونس ہے، ہود ہے، یہ صورتیں نبیوں کے ناموں پر ہیں۔ لیکن جدھر نبیوں کا نام صورتوں میں آیا نا، وہاں قرآن میں ایک صورت ہے جس کا نام صورت النمل ہے، کیڑی والی صورت، کیڑی کی صورت، صورت النمل، چیونٹی کی صورت۔ جناب حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جناب وہ جو کیڑی تھی نا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، جو حضرت سلیمان نبی کو دیکھا اور اپنی ہم چولیوں کو کہنے لگی کہ جلدی جلدی جناب ولی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان نبی کا لشکر بے خبری میں ہمیں کچل نہ دے، تو فتبسم ضاحکا من قولہا، تو اللہ کے پاک نبی مسکرائے سلیمان علیہ السلام، تو آپ کو مسکراتا دیکھ کر پروردگار عالم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیونٹی کو یہ علم تھا کہ نبی کا لشکر جو ہوتا ہے وہ کسی کو بے قصور نہیں مارتا، تو یہ علم تھا نا اس چیونٹی کے پاس، تو اللہ نے اس چیونٹی کو ساری کائنات سے ممتاز کر دیا، اس کے نام کی صورت اللہ نے قرآن میں رکھ دی۔ یہ علم کی برکت ہے، علم کی برکت ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری اولادیں ہمارا ادب و احترام کریں تو پھر اپنی اولاد کو علم سکھاؤ، اپنی اولاد کو علم سکھاؤ۔ حضرت آج کیونکہ دن ہے حضرت مولا علی کا، عصر کے بعد انشاءاللہ آپ کی شان میں کچھ چند جملے عرض کریں گے آپ کی شان، لیکن ابھی میں ایک بات صرف آپ کی کر رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ بات بڑی پتہ کی ہے، اپنی اولادوں کو علم سکھاؤ۔ اگر آپ کی اولادوں کو علم نہ ہوا، وہ جاہل ہوئے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ جاہل پتر پیومن وڈ بھی دین دین، ماما بڑھیاں ہو جن کروں بار کٹ دین دین۔ ان کے پاس علم نہیں ہے، اگر ان کو علم ہو تو ان کو پتہ چل جائے کہ الجنت تحت اقدام الامہ، ماں تو وہ ہے جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ تو بتاؤ ایمانداری سے وہ ماں کا قدم چومے گا، وہ ماں کا ادب و احترام کرے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا حضور علم افضل ہے کہ مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ ایک بندہ سی یہودی تھے، انہیں آپس میں مشورہ کیا تھا، انہوں نے کہا علی بڑا عالم بنتا ہے، انہوں نے کہا چلو نا حضرت مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم دی خدمت وچ تے انج کریے، سوال ایک ہی کریے تے جواب ویکھیے علی بدل کے دیندا ہے کہ ایک ہی، جے تے ایک ہی سوال دا ایکو ہی جواب ہر بندے نو دتا پھر اسی سمجھاں گے محدود جی علم ہے، تے جے ہر بندے نو جواب وکھرا وکھرا دتا نا پھر سانو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی انا مدینۃ العلم والی بابوہا، علم کا شہر مصطفیٰ ہے اور اس کا دروازہ مولا مرتضیٰ ہے۔ حضرت ذی وقار سید الانبیاء سرکار کے غلام کے پاس آیا وہ بندہ، آگے لگا جی علم افضل کے مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ انہوں نے کہا جی دلیل کی ہے؟ آپ نے فرمایا دلیل ہے کہ علم جڑا ہے وہ نبیوں دی وراثت ہے، مال جڑا فرعون قارون حامان شداد دی وراثت ہے۔ علم کی دی وراثت ہے، بولو کی دی؟ نبیوں دی، تے مال فرعون دی۔ سمجھ آگئی گل؟ ہن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے علی نو اپنا علم ہی دیتا سی، مال ہزار نہیں دیتا۔ جناب ایتھے لوگ جھگڑا پائی بیٹھے نے حضرات، انہوں نے پوچھا جناب اچھا دوجا بندہ آ گیا، انہوں نے کہا جی علم افضل کے مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ انہوں نے کہا جی دلیل کی؟ آپ نے فرمایا دلیل ہے کہ مال خرچ کرن نال گھٹ جاندا ہے، علم خرچ کرن نال ود جاندا ہے۔ انہوں نے کہا جناب تیجا بندہ آ گیا، انہوں نے کہا جی مال افضل کے علم؟ آپ نے فرمایا مال نالو علم افضل ہے۔ انہوں نے کہا جناب علی قدر و منزلت اور ایدی دلیل کی ہے؟ انہوں نے کہا جناب علی دی دلیل ہے کہ مال دی حفاظت بندے نو کرنی پیندی ہے، علم بندے دی حفاظت کردا ہے۔ اور چوتھا بندہ آ گیا، انہوں نے کہا جی علم افضل کے مال؟ آپ نے فرمایا جناب علی علم افضل ہے۔ انہوں نے کہا جی کیویں؟ انہوں نے کہا اس دلیل دیو۔ آپ نے فرمایا دلیل ہے کہ مال جڑا ہے وہ بندے دا قبر تک ساتھ جاندا ہے، بس قبر تک، قبر تو بار بار، علم قبر وچ بھی نال جاندا ہے۔ انہوں نے کہا جناب علی پنجواں بندہ، انہوں نے جی علم افضل کے مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل۔ انہوں نے کہا جی کیویں؟ آپ نے فرمایا مال اللہ مومن نو بھی دیندا ہے تے کافر نو بھی۔
علم بس مومن نو دیندا اے علم دی افضلیت ہے۔ چھواں بندہ آ گیا، انہوں نے کہا جی مال افضل کے علم۔ آپ نے فرمایا جناب علی علم افضل ہے۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا اس واسطے کہ مال بندے نو کنجوس کر دیندا ہے۔ پیسہ جہدے کول ہوے وہ بھراواں تو بھੈਣਾਂ بھراواں تو کنی کتراندا ہے ملن تو کہ کتے یہ پیسے منگی نہ لین، تے جہدے کول علم ہوے وہ سارے نو ملدا ہے۔ آپ نے فرمایا مال بندے نو کنجوس کردا ہے، علم بندے نو سخی کردا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا جی ستواں بندہ آ گیا، انہوں نے کہا جی مال افضل کے علم۔ آپ نے فرمایا جناب ولی پکی گل ہے، علم افضل ہے مال افضل نہیں۔ انہوں نے کہا جی اے دی دلیل کی ہے؟ آپ نے فرمایا اے دی دلیل اے وے کہ مال والے دا ذکر انی دیر ہوندا ہے جنی دیر وہ خرچ کردا رہے، پیسے دیندا رہے لوکاں نوں، لوکی انہوں یاد کردے نے۔ علم والے مر بھی جان تے انہاں دا نام رب مرن نہیں دیندا جناب۔ آپ نے فرمایا اچھا جی اٹھواں بندہ آ گیا، انہوں نے کہا جی مال افضل ہے کہ علم؟ آپ نے فرمایا علم۔ انہوں نے کہا جی دلیل؟ آپ نے فرمایا دلیل اے کہ مالدار دے دشمن چوکھے ہوندے نے۔ پتر بھی سوچدا ہوندا ہے کس دن بابے نو زہر دے کے 4 پیلیاں اپنے نام ہی نہ لکھا لاں۔ سمجھ آ گئی گل؟ تیاں سکیاں سوچدیاں ہوندیاں نے ماں مری نہ تے دیاں چوڑیاں میں لانیاں نے۔ مال دشمن بناندا ہے۔ فرمایا جہدے کول مال ہوے او دے دشمن چوکھے ہوندے نے، بلکہ علم والے دے سجن چوکھے ہوندے نے۔ نویں گل، نواں بندہ آ گیا، انہوں نے کہا جی مال افضل کے علم؟ آپ نے فرمایا مال نہیں افضل بھائی، علم افضل ہے۔ انہوں نے کہا جناب کیویں؟ آپ نے فرمایا مال بندے دا دل ڈاٹا کر دیندا ہے، پیسے آ جان نا بندے کول تو غریب نو بھی کہندا چل جا کم کر ایتھوں۔ جناب مال دل سخت کر دیندا ہے، علم دل نرم کر دیندا ہے۔ 10ویں تے آخری فضیلت، انہوں نے کہا جناب والی علم، انہوں نے کہا علم اس واسطے افضل ہے کہ جنوں کائنات وچ اللہ علم دے دوے انہوں کائنات وچ سب تو اونچا کر چھڑدا۔ حضرت جی وقار پروردگار عالم اپنے حبیب کریم علیہ السلام دے تصدق مبارک نال میری اور تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور اللہ سانو علم دین سکھن دی سمجھن دی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔